ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں عظیم ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یعنی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ایام قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین جیسے ابن کثیر، امام قرطبی اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازاروں میں جا کر بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ دیکھیں ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دنوں میں نیکی کا وزن قیامت کے دن پہاڑوں سے باری ہوگا۔ اور اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دنوں میں خلوص، صدق اور ذکر خفی سے دل کو زندہ کرو، یہ نفس کو مارنے اور روح کو جگانے کے دن ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عشرہ ذوالحجہ اللہ کی خاص ضیافت ہے فرماتے تھے، اس ضیافت میں شریک ہونے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ارشاد پاک خواجہ غریب نواز کا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ان دنوں کو ضائع کرے تو وہ محروم ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ان دنوں میں موسلا دہار بارش کی طرح برستی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، میں 10 اعمال کا تذکرہ کروں گا جو ان دنوں میں لازمی کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے نیت اور اخلاص، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت اور نوافل کا خصوصی اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں اور اوابین بھی پڑھیں۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے روزے، خاص طور پر یاد رکھیں عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ آپ ضرور رکھیں۔ چوتھا عمل ہے ذکر و تکبیرات، بلند آواز سے مرد اور خواتین آستہ آواز میں، یعنی مرد حضرات
بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں تکبیرات کہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پانچواں عمل جو کرنا ہے وہ توبہ و استغفار ہے، ان دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ اور چھٹا عمل ہے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، کم از کم روزانہ ایک رکوع یا ایک صفحہ یاد رکھے ترجمے کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اچھا، ساتواں عمل آپ یہ کریں کہ صدقہ و خیرات مسکینوں، یتیموں اور طلباء آئے دین پر خرچ کریں۔ اچھا، آٹھواں عمل ہے قربانی کا عزم اور تیاری، یعنی جو قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی یاد رکھیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اچھا، نواں عمل یہ ہے دعاؤں کا اہتمام، خاص کر عرفہ کے دن سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یعنی آپ کوشش کریں کہ عرفہ کے دن آپ جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبولیت عطا فرمائے گا، اس لیے پورا خصوصی اہتمام کرے دعا کا۔ اور چھٹا عمل ہے اجتماعی بھلائی، لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرائیں، خیر خواہی کریں، نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون کریں اور لوگوں کو یاد رکھے دین کی اور خیر کی دعوت دیں۔ دیکھیں، عشر ذوالحجہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، یہ نجات، مغفرت اور قرب الہی کے دروازے کھولنے کا وقت ہے۔ آئیے ہم سب ان 10 دنوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کر دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو دن ہیں ان دنوں کی پہچان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے گزارنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو ہم اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو۔ دنیا تو بہت عارضی ہے، ہم بہت جلد یہ عارضی اور فانی دنیا چھوڑ کر جانے والے، آخرت ہمارے انتظار میں ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی وہ ہمارے انتظار میں ہے، اور پھر اس کا آغاز آفٹر ڈیتھ ہونا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ جو امتحان گاہ ہے اس امتحان گاہ سے جو بھی گیا ہے پھر وہ واپس پلٹ کے کبھی نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بننے والے اعمال وہ ہر صورت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔